الحمد للہ الملک الحق المبین الاکبر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانور وعلی آلہ واصحابہ الدرر والغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں، محفل ذکر و فکر میں موجود ہیں، محفل میلاد النبی میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کی مسلسل نشستوں میں سے آج ہم دوسری نشست میں موجود ہیں۔ دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا، بانی محفل کا، مسجد کمیٹی کے ایک ایک افراد کا ہمیں یہاں بلانا، تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں رب ذوالجلال اس پاک محفل کے صدقے، اس پاکیزہ ترین گھر کے صدقے ہم تمام کی بگڑی بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ان ایام میں رب ذوالجلال اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جو بے اولاد ہیں خالق اکبر انہیں صاحب اولاد فرمائے۔ جو پریشان حالی میں ہیں اللہ رب العزت اس برکتوں والے ایام کے صدقے و طفیل ان تمام کے امراض دور فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں خالق اکبر انہیں روزیاں عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ رب العزت انہیں ان کی روزیوں میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ حضرات کی محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں کہ مسلسل نشستوں میں آپ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالق اکبر ہر ایک کو آج کی برکتوں سے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، برکتوں کے مطابق، اپنے نیتوں کے مطابق رب ذوالجلال برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے پہلے گزارش کر دی کہ آج کی نشست بھی پچھلی نشست کا تتمہ یا ضمیمہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤمر باقوام یوم القیامہ الی الجنہ، بعض لوگوں کو خالق اکبر جنت میں جانے کا حکم دے گا بروز قیامت۔ بعض لوگوں کو روز قیامت رب ذوالجلال جنت کی طرف جانے کا حکم دے گا، فَيَخْطِئُونَ الطَّرِيقَ، تو وہ جنت کی اجازت پا لینے کے باوجود جنت کی طرف جانے والا راستہ بھول جائیں گے۔ فقیل یا رسول اللہ وَلِمَ ذَاكَ، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، سمعوا باسمی ولم یصلوا علی، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ دنیا میں میرا نام سنتے تھے، مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول جاتے تھے، اس وجہ سے قیامت کے دن رب ذوالجلال انہیں جنت کی جانب جانے کا ارشاد بھی فرما دے گا، اس کے باوجود وہ راستہ بھول جائیں گے۔ لہذا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں، خاص طور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کیجئے۔ آج بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها
وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ کل جو ہم نے گفتگو کا موضوع بنایا تھا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رب ذوالجلال کی جانب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اور آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے، اور آپ تمام انبیاء کرام سے برتر اور بارہ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نبی حبیب خدا نہیں ہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہونے کے ساتھ ساتھ حبیب خدا بھی ہیں، اور حبیب اللہ یہ ایک ایسا آپ کا لقب ہے کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ لقب حاصل نہیں ہے۔ اس پر گفتگو ہو گئی تھی کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اور اس حبیب اللہ ہونے کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے جتنے محبوب آپ ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے، اور خالق اکبر سے جتنے قریب آپ ہیں کوئی دوسرا اتنا قریب نہیں ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے، بالکل کل کی گفتگو کو ہم مسلسل کرتے ہوئے یہاں تک لے آئیں گے کہ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے بلند درجہ رکھنے والے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ظاہر ہے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے تمام تر تسلسل، تمام تر نسل آپ ہی سے چلتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ۔ اور ہم نے یہ بیان کیا کہ حبیب اللہ کا مقام و مرتبہ خلیل اللہ سے زیادہ ہے، بلند و بالا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید سے اگر آپ پوچھیں تو قرآن مجید کئی مقامات پر ارشاد بتاتا ہے، کئی مقامات پر ہمیں بتلاتا ہے کہ حبیب کون ہوتا ہے اور خلیل کون ہوتا ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، رب ذوالجلال مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی کی گندگیوں سے اور نجاست سے بچا کے رکھ۔ خلیل وہ ہیں جو اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، رب اکبر مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی کی نجاستوں سے پاک رکھنا، میری اولاد کو پاک کرنا یہ خلیل کا مقام ہے، یہ خلیل اللہ کا مقام ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے پاکیزگی کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن حبیب کی جب بات آئے تو حبیب خدا دعا نہیں مانگتے، رب ذوالجلال خود وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیارے حبیب تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، تمہارا رب تم سے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہاری آل اولاد کو بت پرستی اور گناہ کی تمام تر غلاظتوں سے پاک اور ستھرا کر دے۔ تو حبیب وہ ہیں
جو گناہوں سے بت پرستی سے پاک رہنے کی دعا کرتے ہیں، اور حبیب وہ ہے جو دعا نہیں کرتے بلکہ رب اکبر خود وعدہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب جس طرح ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ کی آل اولاد کو بھی پاک ستھرا منزہ کر دیں گے۔ ایک خلیل اور حبیب میں فرق، دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیل دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، رب ذوالجلال میرا تذکرہ بعد والوں میں باقی رکھ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، رب اکبر میرا تذکرہ بعد والوں میں باقی رکھ۔ اور اسی دعا کا اثر ہے کہ کل امتوں میں، چاہے وہ کوئی بھی امت ہو، ہر امت میں سب نبیوں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے دعا کی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کسی نبی کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے خود دعا مانگی، آپ نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، رب ذوالجلال میرے ذکر کو بعد والوں میں باقی رکھ دے، میرے ذکر کو بعد والوں میں اس طرح باقی رکھ کہ میرا بھی تذکرہ ہوتا رہے، میرا بھی ذکر ہوتا رہے۔ خلیل وہ ہے جو اپنے تذکرے کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حبیب وہ ہیں جو دعا نہیں کرتے۔ رب وعدہ کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ دعا نہیں کرتے، وہ التجا نہیں کرتے، یہ رب کی اپنے حبیب سے محبت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ تو اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں گویا رب نے اتنا بلند کیا کہ گویا رب نے فرمایا پیارے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ لہذا اب دیکھ لیجئے، نماز میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، اذان میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، قرآن میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، درود میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، روزے میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، حج میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، گھروں میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، مسجد میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، دنیا میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، عقبہ میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، جنت میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ۔ یہ خدا اور مصطفیٰ کا ایسا ساتھ ہے، یہ حبیب اور محب کا ایسا پیار ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا حبیب خدا کا ذکر ہوگا، اور جہاں حبیب خدا کا ذکر ہو ممکن ہی نہیں کہ وہاں رب کا ذکر نہ ہو۔ تو خلیل وہ ہیں جو اپنے ذکر کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں، اور حبیب وہ ہیں جو دعا نہیں مانگتے۔ رب خود وعدہ کر دیتا ہے کہ پیارے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں اور دونوں ثبوت قرآن مجید کی ہے۔ تیسرا ثبوت خلیل وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، سورہ شعراء 19ویں پارے کی آیت ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، رب ذوالجلال جب قیامت کے دن اٹھایا جائے تو مجھے رسوا نہ کرنا، خالق اکبر مجھے خدا نہ خواستہ شرمندہ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ خلیل وہ ہیں جو اپنے رب سے زندگی بھر دعا کرتے ہیں رب اکبر قیامت کے دن جب اٹھایا جائے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور حبیب وہ ہیں جو دعا نہیں کرتے، رب خود وعدہ کرتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن رب اپنے حبیب اور حبیب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اپنے حبیب کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور حبیب کے چاہنے والوں کو غلاموں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ فرق ہے خلیل اور حبیب میں۔ خلیل وہ ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، حبیب جو ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، لیکن قربت میں بھی ایک فاصلہ ہے۔ خلیل وہ ہیں جو نعمتیں رب سے مانگ کر لیتے ہیں، اور حبیب وہ ہے جو مانگتا نہیں، رب خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ خلیل اللہ کا مقام وہ بے شک ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے،
اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں تقریباً تمام عبادتوں میں خلیل اللہ کی یاد موجود ہے. حج میں، نماز میں، قربانی میں، تمام عبادت جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان میں خلیل اللہ کی یاد موجود ہے. اور پھر رسول اللہ نے خود فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، فرمائے سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو رسول اللہ نے بھی ان کا ذکر باقی رکھا، اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. لیکن حبیب اور خلیل میں فرق واضح ہو گیا جب یہ معلوم ہو گیا کہ حبیب جیسا کوئی نہیں ہوتا. اگر حبیب کے مقابلے میں کوئی ہوتا تو وہ خلیل ہوتے، لیکن رب نے خلیل کو بھی حبیب کے مقابلے میں نہیں کیا. جب یہ واضح ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ رب اکبر کی دنیا و آخرت میں ڈھیروں نعمتیں ہیں، صدہا نعمتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی وہ نعمت ہے کہ آپ سے بڑھ کے کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. جب حبیب دوسرا کوئی نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نعمت الکبریٰ. آپ نعمت نہیں بلکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ فقط نعمت نہیں ہیں. آج کا گفتگو کا دورانیہ انشاءاللہ ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ روزانہ کی محفل ہے تو اتنی گفتگو ہو کہ روزانہ بیٹھنے کی ہمت بھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ ذہن بھی بنا رہے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو کل جیسی طویل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ کل تو پہلی محفل تھی، ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا. پہلی اور آخری محفل اس کا دورانیہ کچھ طویل ہوگا، درمیان کی محفل انشاءاللہ درمیانہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. تو خلیل چونکہ حبیب جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کی نعمت نہیں بلکہ نعمت کبریٰ ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نعمت کبریٰ کیسے ہیں اور نعمت کبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیوں کر ہے، حالانکہ انسانی حیات میں صدہا نعمتیں انسان کے جسم کے ساتھ، اس کے جان کے ساتھ، اس کے نسب کے ساتھ، اس کے علاقے کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. صدہا نعمتیں ہیں، جبکہ رسول اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کی تعداد گننے کی کوشش کرو تم شمار نہیں کر سکتے. تو ساری نعمتیں ہیں، یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ کہکشائیں، یہ پھول، خوشبو، یہ شبنم، یہ شجر و حجر، بحر و بر، لال و گوہر، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں تو کسی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اگر نعمت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ نعمت کبریٰ کیوں کر ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جس کے صدقے میں ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دو لفظوں میں بیان کیا اور فرمایا وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان ہے. یہ نعمتیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، گل سرو و لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. تو آپ نعمت کبریٰ اس وجہ سے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ساری نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی نہیں ملتی. ایک وجہ ہے آپ کی نعمت کبریٰ ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت میں یہ ساری نعمتیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ جو جتنی نعمتیں ہیں نا، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے. جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی سوائے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جن کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں، یہ بھائی، یہ بہن، یہ ماں، یہ باپ، یہ بچے، یہ اولاد، یہ کنبہ، یہ نسب، یہ خاندان، یہ برادری، جتنے ہیں
سب ہم سے بھاگیں گے، سب ہم سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے لیے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ اس مضمون کی آیات بہت ہیں۔ ایک آیات سن لیجئے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، جس دن بندہ اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، جس دن بندہ اپنی بیوی سے اور اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر بندے کو اگر فکر ہوگی تو فقط اپنے آپ کی فکر ہوگی۔ کوئی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں نا، کوئی نعمت ہمارے لیے نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ نعمت ہے، یہ میرے ساتھ ہوگی اور قیامت میں یہ میرا ساتھ دے گی، یہ قیامت میں یہ میرے لیے مددگار کا باعث، مدد دینے کا باعث ہوگی۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی ادھر ادھر کی نعمت کیا، قرآن مجید نے تو کہا جو گہرا دوست ہے وہ بھی اسے اپنے دوست کو دیکھے گا لیکن بھاگ جائے گا کہ کہیں آج یہ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، وہ دیکھے گا لیکن دیکھنے کے باوجود بھاگ جائے گا۔ ماں بھی بھاگ جائے گی، باپ بھی دیکھے گا لیکن اس کی جانب، اپنے بچے کی جانب نظر التفات نہیں کرے گا۔ بھائی جو یہاں اگر تھوڑی سی مشکل آ جائے تو سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہن جو اگر مشکل آ جائے، کوئی بولے نہ بولے، بھائی کے مقابلے میں بہن آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر مقابلہ کرتی ہے۔ باپ جو اپنی زندگی اپنی اولاد کی تربیت میں اور اچھے مستقبل کے لیے لگا دیتا ہے، ماں جو دعائیں کرتی رہتی ہے اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے، یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ بھائی ہوگا، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، حتیٰ کہ اپنا گہرا دوست بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہاں اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ ہی ساتھ دینے والے ہوں گے۔ یہ طویل گفتگو ہے جس میں کئی احادیث ہم روایت کر سکتے ہیں، یہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ اعلی حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ اسی انداز میں، بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، بوند کو جس جا کوئی نہ پوچھے کوثر جام پلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا نہا ہوگا۔ آپ کے اپنے کیا ساتھ دیں گے؟ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی لوگ جائیں گے اور شفاعت کرنے کو کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آج میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی جانب چلے جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، تمام انبیاء کرام فرمائیں گے آج کے دن شفاعت کا صحرا کسی اور کے سر ہے، کہیں اور جاؤ۔ اور جب لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے آ جاؤ میری دامن رحمت میں، اس لیے کہ آج شفاعت کا صحرا اگر کسی کا سر ہے تو وہ میرے سر ہے، اس لیے کہ آج جو میرے دامن میں آ جائے گا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو کہیں گے کہ وہاں نہ انبیاء کرام، ہاں انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کے بعد انبیاء کرام کی باری ہے، انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو آخرت میں یہ لوگ کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اتنی ہی کی جائے جتنی آپ کی آخرت تباہ نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا اضر آخرتہ بدنیا غیرہ، جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لی، وہ سب سے برا شخص ہوگا قیامت میں۔
اس لیے کہ دنیا بنانے کی وجہ سے، دنیا بنانے کی جستجو میں آپ نے سود کھانا شروع کر دیا، آپ نے رشوت لینا شروع کر دیا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ کیوں؟ تاکہ اہلیہ کے تقاضے پورے کر دیے جائیں، تاکہ بچوں کے تقاضے پورے ہو جائیں، تاکہ معاشرے میں ایک اعلیٰ حیثیت آپ کی ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ نے کیا، لیکن ملے گا کیا؟ آخرت میں جن بچوں کے لیے آپ نے اپنی آخرت تباہ کی، وہ بچے آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے جس اہلیہ کے لیے آخرت تباہ کی اور اس کی دنیا بنانے کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ جو بھائی، جو بہن، جو ماں باپ، جن کے لیے آپ نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی فکر، آپ نے فقط دولت کمانے کے دھن کی دھن میں آپ نے آخرت تباہ کی، تو یہ کوئی آپ کا ساتھ نہ ہوگا۔ لہذا عقل مندی یہی ہے کہ اپنے رب کی تابعداری بھی کریں، اور جتنے حقوق ہیں اپنے لوگوں کے لیے، زیر دست لوگوں کے لیے، ان کے حقوق بھی ادا کریں۔ ایک بات ہو گئی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آخرت میں چونکہ کوئی نعمت کام نہیں آئے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وجہ سے آپ کا لقب فقط نعمت نہیں ہے بلکہ نعمت کبریٰ ہے، اس لیے کہ کوئی نعمت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں رب ذوالجلال ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی؟ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا، عرض کرے گا، مولا بے شک تو نے مجھے صحت دی۔ رب فرمائے گا، کیا میں نے تجھے قوت نہیں دی؟ بے شک مولا تو نے مجھے قوت دی۔ رب فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچوں کی نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا؟ وہ کہے گا، مولا بے شک تو نے مجھے اولاد دیے، تو نے مجھے بیوی بچے دیے، تو نے مجھے بھائی بہن دیے، تو نے مجھے ماں باپ دیے، تو نے مجھے کنبہ دیا، تو نے مجھے گھرانہ دیا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اور یہ فقط تیرے فضل کے صدقے میں ہے، تیری عطا کے طفیل ہے۔ اگر تیری عطا نہ ہوتی تو مجھے کچھ نہ ملتا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، میں نے دنیا میں تمہیں سب کچھ دیا، اب بتاؤ تم نے میرے لیے کیا دیا؟ بھائی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور اس سوال کو کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ ہر ایک سے ہونا ہے اور رب وہاں پوچھے گا، اور یہی قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اس دن کھڑے ہونے سے ڈرو اور کھڑے ہونے کو فراموش نہ کرو۔ وہ دن ہر ایک نے آنا ہے اور ہر ایک اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اور اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو جب رب کہے، میں نے تجھے قوت دیے، میں نے صحت دی، میں نے جوانی دی، میں نے آل اولاد دیے، میں نے مال و دولت دیے۔ جب بندہ کہے، مولا بے شک تو نے عطا کیا، اور جب رب کہے تو نے مجھے کیا دیا، تو ہاتھ خالی ہو تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ لہذا اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری کیجئے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں انسان اگر کوئی بڑا کام کرنے کے لیے سوچے تو سالوں پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا عقل مندی ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں کے لیے زیادہ سفر تیار کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا، اور ہم کہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ لہذا ہر ایک نے اپنی تیاری کرنی ہے، اور ہر ایک اپنی تیاری کرے تاکہ وہاں کے لیے بھی کامیابی ہو، وہاں عزت کا تاج رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کل خلائق کے سامنے کسی کی بے عزتی کی جائے۔ اگر کل خلائق کے سامنے کسی کی بے عزتی وہاں ہوگی، کسی کو ذلیل کیا جائے گا، تو وہاں انسان کہے گا کہ اے کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں چلا جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا۔ اس وقت بندہ کہے گا، اے کاش میں مٹی بن کر مٹی ہو جاؤں، کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوالوں کے کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ لہذا وہاں کے لیے ابھی سے تیاری کیجئے، یہ عقل مندی ہے، اور یہ سوچ انہی جیسی پاکیزہ مجلسوں کے صدقے میں ہمیں ملتی ہے۔ تو رب اس بندے سے بھی کہے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟
تو کہے گا رب ذوالجلال میں دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا، میں دنیا اور دنیا کمانے میں اتنا مستغرق ہوا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کو میں بھول چکا تھا، میں بھول گیا تھا کہ تیری بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو رب فرمائے گا دنیا میں جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی نظر سے گرا دوں گا، آج میں تمہیں فراموش کر دوں گا۔ وہ دوزخ میں چلا جائے گا، دوسرا شخص حاضر کیا جائے گا، رب اس سے بھی یہی سوال کرے گا میرے بندے میں نے تمہیں آل اولاد نہیں دیے، میں نے تجھے قوت و طاقت نہیں دی، میں نے تمہیں دنیاوی مال نہیں دیے، میں نے تمہیں سربراہ نہیں بنایا، میں نے تمہیں گھر والوں کا بادشاہ نہیں بنایا، میں نے تمہیں سواری نہیں دی، میں نے تمہیں سالم الاعضاء نہیں بنایا، میں نے تمہاری آنکھوں کو روشنی نہیں دی۔ تو بندہ کہے گا مولا بے شک یہ ساری نعمتیں تیرے صدقے میں ہے، مولا اگر تیرا فضل نہ ہوتا، تیری عطا نہ ہوتی تو مجھے کچھ نہ ملتا، یہ سب فقط تیری عطا سے ہے۔ رب فرمائے گا میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اب تم میرے لیے کیا لائے ہو بتاؤ۔ اس کا ہاتھ بھی خالی ہوگا، وہ وہاں شرمندہ ہوگا، سر جھکائے ہوئے ہوگا اور آواز نہیں نکل رہی ہوگی۔ تو رب فرمائے گا وہ کہے گا مولا میں دنیا میں اتنا مستغرق ہو گیا، اتنا منہمک ہو گیا کہ میں یہاں کے روز کھڑے ہونے کو بھول گیا تھا کہ مجھے تیری بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو رب فرمائے گا اس سے بھی تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی نظر سے گرا دیتا ہوں، آج میں تمہیں فراموش کرتا ہوں۔ وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ سارا منظر ایک شخص دیکھ رہا ہوگا، جب اسے حاضر کیا جائے گا تو وہ بھی انہی جیسا ہوگا، لیکن وہ چال بازی کرے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح دنیا میں گورکھ دھندے سے وہ بے عزت ہونے کے باوجود اپنے سر میں کسی نہ کسی طرح کچھ لے دے کے اپنے سر میں عزت کا تاج سجا لیتا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھی گورکھ دھندا ہے، یہاں پہ بھی میں کچھ لے دے کر کچھ جھوٹ سچ کر کے میں اپنے آپ کو زیرو سے ہیرو بنا لوں گا۔ تو وہ شخص حاضر ہوگا اور رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں نعمت نہیں دی، میں نے تجھے مال نہیں دیے، میں نے تجھے صحت نہیں دی، میں نے تجھے آل اولاد نہیں دیے، میں نے تجھے سواری نہیں دی۔ وہ سر ہلاتا رہے گا اور کہے گا مولا بے شک یہ فقط تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری عطا سے ممکن ہوا، اگر تیری عطا نہ ہوتی تو مجھے کچھ نہ ملتا۔ تو رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، آج تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ ہوگا تو صفر، لیکن وہاں جھوٹ بولے گا اور عرض کرے گا مولا تیری راہ میں خیرات کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، کئی حج کیے، ہر وقت کی نماز پڑھتا رہا، اور اس وقت اسے جتنے نیک اعمال یاد ہوں گے سب گنوا دے گا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ جس طرح یہاں اسمبلیوں میں جھوٹ بول کر وہ کچھ کا کچھ کروا لیتا ہے وہاں پہ بھی کروا لے گا، لیکن وہ گورکھ دھندا تو نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ آج واحد القہار کی حکومت ہے۔ وہاں کوئی رب کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن وہ گناہوں سے اتنا لتھڑا ہوگا اور اس کا باطن اتنا گندا ہو چکا ہوگا کہ اسے یہ تمیز ہی نہیں ہوگی کہ وہ کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹ بولے گا۔ ایک تو مسجد میں جھوٹ بولنے کتنا گناہ ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں دو بدو ہو کر جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو وہ کہے گا مولا میں نے تو سارے اعمال کیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، الفاظ یہ ہے کہ اس وقت اسے جتنی نیکیاں اسے یاد ہوں گی ساری گنوا دے گا۔ رب فرمائے گا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو کہے گا کہ نہیں، میرے اعمال کے لیے تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے چھپ کر کیے، جتنی نیکیاں کی میں نے چھپ کے کیے تاکہ یہ نیکی تیرے اور میرے درمیان ہی رہے۔ تو رب فرمائے گا آج کے دن میں تمہارے لیے گواہ لاؤں گا۔ تو کہے گا میں نے تو جتنے برے اعمال کیے سب چھپ کر کیے، اور میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، آج میرے خلاف کون آئے گا، کون میرے خلاف گواہ لائے گا اور کون گواہی کے لیے کھڑا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال حکم دے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اور جب زبان بند ہوگی تو اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے کان بولیں گے، اس کے ہاتھ بولنے لگیں گے، اس کے پاؤں کو گویائی دی جائے گی، وہ بولنے لگیں گے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تیری راہ میں کوئی نیک
ایک عمل نہیں کیا. نماز کے وقت یہ سویا پڑا رہتا تھا. آنکھیں کہیں گی مولا یہ جھوٹ بولتا ہے. بے حیائی کو تو یہ لذت سمجھ کر دیکھا کرتا تھا, تیرا خوف تیرا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا. ہاتھ کہیں گے مولا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ تیری راہ میں دینے والا تھا, یہ تو غریبوں کا مال کھانے والا تھا, مسکینوں کا مال کھانے والا تھا. جب اس کے پورے اعضا بولنے لگے گے تو وہ اپنے اعضا کو کوسے گا اور ڈانٹے گا اور کہے گا اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے خلاف ہو جاؤ گے اور تم میرے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دو گے تو میں کبھی یہ عمل نہ کرتا. میں نے مال جمع کیے, میں نے کھانے پینے کی لذتوں کو جمع کیا فقط اس لیے کہ تمہاری توانائی باقی رہے, تمہیں قوت ملے. میں نے جتنے گناہ کیے سب تمہیں قوت دینے کے لیے, اور آج تم ہی میرے خلاف ہو گئے. تو رب فرمائے گا تم کیا سمجھتے تھے کہ تمہارے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے؟ آج تمہارا راز کھل گیا. تم جنہیں اپنا دوست سمجھتے تھے, تم جنہیں اپنا ساتھی سمجھتے تھے, اور تم جنہیں پالنے کے لیے انسان برا کیوں کرتا ہے, سود کیوں کھاتا ہے, رشوت کیوں کھاتا ہے, تاکہ اس کی صحت و توانائی برقرار رہے, اس کی آنکھوں میں روشنی برقرار رہے, کانوں میں سنوائی باقی رہے, دل کا دھڑکنا صحیح رہے, ہاتھوں میں قوت رہے, پاؤں میں چلنے کی طاقت رہے. وہ اسی وجہ سے تو سب کچھ کرتا ہے. تو وہ کہے گا تمہارا برا ہو, میں نے تو جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا. اے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تم ہی میرے دشمن ہو جاؤ گے اور تم بولنے لگو گے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا. تو رب فرمائے گا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ گورکھ دھندا ہے, تم چھوٹ جاؤ گے جھوٹ بول کر. ایک گواہ نہیں کئی گواہ ہیں تمہارے خلاف. اب بتاؤ ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ سر جھکا لے گا. جب وہ سر جھکائے گا تو رب فرمائے گا تم جھوٹ بولنے والے, تم برے اعمال کرنے والے, پھر اسے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اسی کو قرآن مجید کے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ہم تمہاری منہ میں تالا لگا دیں گے, پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے جسم کے اعضا بولیں گے, ہر وہ اعمال واضح کریں گے جو تم کیا کرتے تھے. اور دوسری جگہ 24ویں پارے میں ہے جب یہ اعمال یہ اعضا بولنے لگیں گے تو وہ کہیں گے, وہ بندہ کہے گا کہ لما نطقتم, تم کیسے بولنے لگے؟ تو وہ اعضا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ, ہمیں اسی رب نے گویائی دی ہے جو ہر چیز کو گویائی عطا کرتا ہے. سورہ زمر ہے. تو سب سے بڑی نعمت والدین ہیں, قیامت میں یہ بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. سب سے بڑی نعمت بھائی بہن ہیں, قیامت میں یہ بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اور ان سب سے بڑی نعمت ہمارے اعضا ہیں, ہمارے جسم کے حصے ہیں, یہ بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. جب بھائی بہن ہمارے خلاف ہو جائیں تو انسان کو اگر آسرا ہوتا ہے, انسان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے. جب اس کے اپنے اعضا ہی اس کے خلاف ہو جائیں تو پھر بچتا کیا ہے؟ تو تمام نعمتیں انسان کے خلاف ہو جائیں گی, چاہے وہ نعمتیں انسان کی زندگی میں کسی بھی طرح ہو, بھائی بہن کی صورت میں, بیوی بچوں کی صورت میں, ماں باپ کی صورت میں, یا ان نعمتوں کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہو, چاہے آنکھ ہو, چاہے کان ہو, چاہے دل ہو, چاہے ہاتھ پیر ہو, چاہے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو, حتیٰ کہ اس کی کھال بھی بولے گی کہ یہ کہاں گیا اور یہ کیا کرتا رہا. تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو ساری نعمتیں وہاں ختم ہو جائیں گی. تو وہاں اگر کوئی ہمارے لیے بولنے والا ہوگا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ہمارے لیے بولنے والے ہوں گے. کوئی وہاں ہمارا اپنا نہیں ہوگا, حتیٰ کہ ہماری اپنی ذات بھی ہماری اپنی نہیں ہوگی. ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ابی العاص رضی اللہ عنہما سے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا معاملہ اور قیامت محشر کا عالم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, جب محشر کا عالم ہوگا کل خلائق ایک جگہ جمع ہوگی. اللہ کے نبی آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, امام مظہری نے تفسیر مظہری میں لکھا, امام سخاوی نے القول البدیع میں اس حدیث کو لکھا. کہتے ہیں کہ کل خلائق ایک جگہ جمع ہوگی,
اور اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے درخت کی طرح ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور کل خلائق پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے اولاد میں سے کون دوزخ کی جانب جا رہا ہے، کسے فرشتے لے کر جنت کی جانب جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہندو ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، وہ آدم کی اولاد تو ہے نا، بنو آدم تو ہیں۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز حلہ پہنے ہوئے، سبز جوڑا پہنے ہوئے اونچی جگہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اولاد میں سے کسے جنت کی جانب جانے کا حکم ہوتا ہے، کسے فرشتے دوزخ کی جانب گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی آن میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فرشتے ایک غلام نبی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت کو، ایک امتی کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آواز لگائی، یا محمد یا احمد۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ، اے بنو آدم کے باپ، میں حاضر ہوں۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر کہا، جلدی خبر لیجئے، آپ کا ایک غلام، اسے شامت اعمال کی وجہ سے فرشتے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے دوڑیں گے اور آپ دوڑے، چلتے چلتے فرشتوں کے پاس پہنچے، ان کے سر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا، یہ میرا غلام ہے، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہنے لگے، ہم مامور ہیں، ہم رب کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتے، رب نے حکم دیا اس کے اعمال دوزخیوں والے ہیں، تو ہم اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ تو فرشتے یہ کہہ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی جانب لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ اپنی داڑھی پکڑ کر رب کے عرش کے آگے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، رب ذوالجلال، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا تو میری امت کے حوالے سے مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ کیا تو نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب قیامت کے دن میں تمہیں اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا؟ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں تھا، نہ تھا یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ قیامت کے دن رب اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا؟ رب ذوالجلال، آج میرا ایک غلام دوزخ میں جا رہا ہے تو یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے، مولا کرم فرما، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ آواز آئے گی، فرشتوں، جسے تم دوزخ کی جانب لے جا رہے ہو اسے روک دو۔ فرشتے رک جائیں گے اور حکم ہوگا، میرا حبیب تم سے جو کہتا ہے وہی کرو۔ تو کہتے ہیں فرشتے اس غلام کو لے کر، اس غلام نبی کو لے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حاضر ہوں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، رب نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی تابعداری کریں، ہم آپ کا حکم مانیں۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے، میرے اس غلام کو دوزخ میں لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے، اس کے نامہ اعمال وزن کیے گئے، اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہے، نیکیوں کا پلہ ہے کچھ بھی نہیں، لہذا جب گناہ ہی گناہ ہے تو گناہ کار کے لیے دوزخ ہے، جنت تو نیکوکار کے لیے ہے، جنت تو اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے ہے، اور ہم نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال تولے گئے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی ہے نہیں، اگر نیکی ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی جنت کا حقدار ہوتا، جب نیکی نہیں ہے تو گناہ ہی گناہ ہے، خطا ہی خطا ہے، تو یہ دوزخی ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوا، دوبارہ اسے میزان میں لایا جائے۔ کل خلائق یہ منظر دیکھ رہی ہے، تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جسے فرشتے گھسیٹ کر دوزخ کی جانب لے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے اذن سے اسے دوزخ سے نکالا، اب دوبارہ اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، رسول اللہ دونوں ترازو کے پلے کے بیچ میں کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوئے،
اور آپ تشریف فرما ہیں اور اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اور ہوا بھی ایسے ہی، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی جھولی میں سے انگلی کے ایک پور کی مقدار ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، نیکیوں کے پلے میں ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلہ بھاری ہو گیا۔ جب وہ پلہ بھاری ہوا، کل خلائق میں شور مچا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ جب وہ پلہ بھاری ہوا، فرشتوں نے کہا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ ایک پرچی سے، ایک معمولی سے ٹکڑے سے اتنے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور یہ بھاری ہو گیا۔ بہرحال رسول اللہ نے فرمایا اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اب بتاؤ اس کے لیے کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا جب نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت ہے۔ کہا کہ اب اسے باعزت طور پر جنت میں لے جاؤ۔ اب جب وہ جنت میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں جس نے اس بے کسی میں میری خبر گیری کی؟ آپ کون ہیں جس نے اس وقت جب مجھے میرے اپنے اعضاء نے چھوڑ دیا، میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بھائی بہنوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیے، میرے گہرے دوست نے مجھے دیکھا اور وہ چلا گیا، آپ کون ہیں جس نے میری مدد کی اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا میں وہ تمہارا محمد نبی ہوں جس کے تم امتی ہو، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے جو تم دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ میں نے درود و سلام کی نیکی آج کے دن کے لیے بچا کے رکھی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آج کے دن تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام مصیبت میں گر لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، وگرنہ دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ خدا گواہ کے نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے غریبوں کے دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ وہ پاک ذات کہ نہیں اس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو جہاں سب چھوڑ دیں گے، وہاں اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نعمت نہیں بلکہ نعمت الکبریٰ کہتے ہیں۔ نعمت الکبریٰ کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج جو ہم نے آپ کو چگایا ہے، آج جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، زندگی بھر آپ بھولیں گے نہیں کہ رسول اللہ کو نعمت کبریٰ کیوں کہتے ہیں۔ نعمت کبریٰ اس وجہ سے کہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اپنی گفتگو کا دائرہ مزید اور بھی وسیع کر سکتا تھا، میں نے بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے تاکہ وقت پر ہم اپنی محفل کو تمام کر سکیں۔ نعمت کبریٰ رسول اللہ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اس وقت اگر ساتھ دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک تو گفتگو ہو گئی، اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہیں چھوٹی سی بھی نعمت ملے نا، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ تمہیں چھوٹی سی بھی نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ تو جب چھوٹی سی نعمت ملنے کا چرچا کرنے کا حکم رب ذوالجلال خود دیتا ہے تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ نعمت نہیں، نعمت کبریٰ ہے۔ تو اب بات تو واضح ہو گئی نا، اب تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو پیغام دینا چاہتا تھا دینے میں کامیاب ہو گیا کہ رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
تم میں اگر چھوٹی سی بھی کوئی نعمت ملے اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ فحدث کا مطلب ہوتا ہے چرچا کرنا۔ چرچا گھر میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا، چرچا کے لیے باہر جلوسوں میں نکلنا پڑتا ہے، اور چرچا کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تو نعمت کے ذکر، نعمت کے حصول کے بعد رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، تو رسول اللہ کی ولادت کی دھوم ہم کیوں نہ مچائیں؟ اس لیے کہ آپ نعمت نہیں، نعمت کبریٰ ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کہتے، مذہب مہذب کے علماء، فضلاء، واعظین اور ہمارے مشائخ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کبریٰ کی ولادت کی گھڑی آئے، جب مہینہ آئے، تو اس نعمت کبریٰ کے بارے میں آپ کی ولادت کا جشن بھی منانا چاہیے، آپ کی ولادت کی خوشی میں چراغاں بھی کرنا چاہیے، اور ہر وہ عمل جو نیک اور جائز ہے جس کو شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نعمت کبریٰ ہیں۔ اسی وجہ سے اب زمانے بدلتے رہتے ہیں، خوشی منانے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے چراغاں نہیں ہوتا تھا، خوشیوں میں چراغاں نہیں ہوتا تھا، اب گھر میں اگر بچے کا ختنہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہو تو چراغاں ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے حصول کے وقت چراغاں کرنا جائز ہو گیا تو نعمت کبریٰ کے حصول کے وقت چراغاں کرنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چراغاں کیجئے، خوب خوشیاں منائیے، اور ہر وہ عمل کیجئے جسے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اپنے گھروں کو سجائیے اور یہ نیت کیجئے، مولا تیرے نبی کی پیدائش کے خوشی میں نے اپنے گھر کو سجایا ہے، تو اپنی رحمت سے میرے دل کو سجا دے۔ جھنڈے لگائیے، اس لیے کہ یہ بھی خوشی منانے کی ایک علامت ہے، اور یہ بھی خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر خوشی منانے کی علامت اور طریقہ نہ ہوتا تو جبریل امین کبھی بھی جھنڈا نہیں لگاتے۔ اب ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو عام طور پر جو خالی ذہن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جھنڈا لگانے کی دلیل کیا ہے؟ تو اب اس کی دلیل بھی جلدی سے سن لیجئے، پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ الخصائص کبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک کتاب کا حوالہ ہی بہت ہے ورنہ درجنوں کتاب ہے جس میں یہ واقعہ اور یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی بالکل قریب تھی تو اس وقت آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت سے عجائبات آپ نے دیکھے۔ یہ حدیث ہے، آپ حدیث مانگتے ہیں نا تو ہم حدیث آپ کو دے رہے ہیں۔ بہت سے عجائبات آپ نے دیکھے، ان عجائبات میں سے کچھ یہ تھی۔ فرماتے ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي وَبَصَرْتُ تِلْكَ السَّاعَةِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ فرمایا کہ جب محمد الرسول اللہ کی ولادت کی گھڑی بالکل قریب تھی، رب نے میری آنکھوں کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے۔ میں نے زمین میں رہتے ہوئے، اپنے مکان میں رہتے ہوئے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ ایک جھنڈا میں نے لگا ہوا دیکھا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہوا دیکھا۔ فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ، میں نے جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہوا دیکھا، پس فوراً ہی مجھے درد زہ ہوئی، درد زہ ہونے لگا، اور محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ فَوَلَدْتُ مُحَمَّدًا، محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں یہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، کہ جب رسول اللہ کی ولادت کی گھڑی تھی تو روح الامین نے جھنڈا لگایا، تو رسول اللہ کی ولادت کی گھڑی میں، آپ کی ولادت کے ایام میں جھنڈے لگانا یہاں سے ثابت ہے، اور جھنڈے دینے والے رب، دینے والا خالق اکبر ہے، اور لگانے والے جبریل امین ہیں، بیان کرنے والے خود رسول اللہ ہیں، دیکھنے والی رسول اللہ کی والدہ ہیں۔
تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا، لہذا چراغاں بھی کیجئے، جھنڈا بھی لگائیے، ہر طرح سے خوشی کا اظہار کیجئے، اس لیے کہ آپ نعمت کبریٰ ہیں۔ انتہائی آخری حدیث، آخری حدیث امام مجاہد روایت کرتے ہیں، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رن ابلیس اربعن، ابلیس زندگی میں 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا۔ رنہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ مار کر رونا، کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی گھبرا کر باہر آ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا، دور تک آواز جائے۔ تو رنا ابلیس اربعن، ابلیس چیخیں مار کر 4 مرتبہ رویا۔ امام جلال الدین نقل کرتے ہیں تفسیر در منصور میں، اور امام شامی نے نقل کیا سبل الہدا والرشاد میں، اور کئی اور بھی محدثین نے اس روایت کو امام مجاہد سے نقل کیا۔ فرمایا رن ابلیس اربعن، ابلیس 4 مرتبہ دھاڑے مار کر رویا۔ نمبر 1، حینا نزلت فاتحۃ الکتاب، جس دن سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اور رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا تو شیطان رویا، اس لیے کہ جب رحمان اور رحیم رب نے اپنی صفت بیان کر دی ہے تو میں کتنا بھی بندوں کو ورغلا دوں، رحمان اور رحیم صفت رحمانی اور رحیمی کے صدقے بندے کو جنت میں داخل فرما ہی دے گا۔ میرا کام تو کتنا بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، شیطان چیخے مار کر دھاڑے مار کر رویا 1 مرتبہ، وحینا لعینا، اور جس وقت اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا تو وہ دھاڑے مار کر چیخے مار کر رویا۔ اور تیسری دفعہ وحینا ہبتا الی الارض، جب اسے جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں پھینک دیا گیا تو وہ چیخے مار کر رویا۔ اور چوتھی مرتبہ وحینا بعث محمد، حینا بعث محمد، اور جس دن محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی، کل کائنات آپ کی ولادت کی خوشی میں مصروف تھی، اگر رو رہا تھا چیخیں مار رہا تھا تو شیطان ہی تھا جو چیخیں مار رہا تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا، مفتی صاحب نے جو کہا ہے نا، یہ عقیدت سے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ علی وجہ البصیرت ہے، حقیقت معنوں میں حقیقت حال بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا اس مہینے میں اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں وہاں سے بنتا ہے۔ اور جب اس مہینے میں آپ دیکھیے جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، میں نے کہا خوشی کا اظہار کرنے کے 100 طریقے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ کے بھی خوشی کا اظہار کیجئے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے بھی خوشی کا اظہار کیجئے، روشنی چراغاں کر کے بھی خوشی کا اظہار کیجئے، صدقات و خیرات کر کے بھی خوشی کا اظہار کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کر کے بھی خوشی کا اظہار کیجئے۔ لیکن جب یہ مہینہ آئے تو خوشی کا اظہار کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور جو خوشی کا اظہار کرنے والا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ابلیس اور لعین سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما۔ ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔